السلام علیکم جی۔ آج کل کچھ احباب جو ہیں وہ یہ بار بار بات کرتے پائے جا رہے ہیں کہ حکومت گئی کہ گئی اور حکومت جانے والی ہے اور آج کل کی کل گئی، یا پھر اگر یہ والا بیانیہ نہ بک رہا ہو تو پھر دوسری طرف سے آ جاتے ہیں کہ جی ایسی حکومت کا کیا فائدہ، یہ ان کو منہ پہ مارنی چاہیے اور یہاں سے نکلنا نہ جانا چاہیے۔ مطلب کہ دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میں بہت سارے ایسے تبصرہ نگاروں کو تو نہیں جانتا، لیکن کچھ تبصرہ نگار ان میں ایسے بھی ہیں جن کو اس حکومت کے اندر کوئی عہدہ نہیں ملا اور انہیں ابھی تک اس عہدے کی تلاش ہے، تو اس لیے جب تک انہیں عہدہ نہیں ملا حکومت دگرگو رہے گی ان کے تبصروں کی حد تک۔ حکومت نے جتنی مضبوطی سے پاؤں لگائے ہیں وہ بظاہر نظر نہیں آ رہے، ابھی پنجاب کو بھی ڈسکس کریں گے ہم، لیکن جس مضبوطی سے پاؤں لگائے ہیں وہ شاید کچھ لوگ دیکھنا نہیں چاہ رہے یا دیکھ نہیں پا رہے۔ اب دیکھیے نا، پہلے دن ہی ویلکم آ گیا تھا چائنا کی طرف سے، لیکن چائنا جو تھا وہ پیسے دینے سے انکاری تھا، اور اس کے بعد ایک جوائنٹ ڈیفنس کی ایک جوائنٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ یہ کمیٹی کی میٹنگ جو ہوتی ہے یہ نچلے لیول کی ہوتی ہے، اور لیکن یہ پہلا موقع ہوا کہ اس کمیٹی کی میٹنگ کے موقع کے اوپر پاکستان کی تینوں افواج کی ٹاپ قیادت جو تھی وہ چائنا کے اندر موجود تھی۔ ظاہر ہے جے ایف تھنڈر سے لے کے اور الخالد ٹینک تک ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے۔ جیسے یار عمران خان ایک اور بونگی ماری ہے، وہ یہ کہ میں روس سے ہتھیار لینے گیا تھا اور مجھے فوج نے کہا تھا روس سے ہتھیار لے کے آؤ، اور جب روس راضی ہو گیا تو یار ویسے MI-16 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ بڑے عرصے سے پاکستان کے زیر استعمال ہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ روس والی افغان وار میں ادھر آ جاندے سن نا، تو ہم نے پھر براہ راست بھی خرید لیے ان سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کو ملا ملو کے کہا گیا ویکھو جی اے ویکھو اے ساڑھے کول اپنے گئے، ٹھیک ہے، ہم مکر ہی گئے ان ہیلی کاپٹروں کی آمد سے جو افغان لے کے آ رہے، تو ہوتا ہے کچھ ایسا۔ تو وہ ہمارے پاس افغانستان مطلب کہ ارلی 90s سے ہیں وہ MI-16 جو ہیلی کاپٹر ہیں، بلکہ یہ جو ہمارے گورنر پنجاب جو تھے وہ اسی ہیلی کاپٹر میں ٹریول کیا کرتے تھے۔ خاکسار کو بھی اعزاز حاصل ہے اس میں ایک دو دفعہ بیٹھنے کا، اور پھر وہ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ افغانستان کے راستے وہ مطلب کہ سروس کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں وہ گر کے تباہ ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے نواز شریف صاحب کے تیسرے دور کے اندر شہباز شریف نے ہیلی کاپٹر بھیجا تھا مرمت کروانے کے لیے، تو وہ گر کے افغانستان میں تباہ ہو گیا تھا، پھر اس کا عملہ جو تھا وہ طالبان نے ہمارے حوالے کیا تھا، خیری سلامتی ہیں زندہ سلامت واپس کیا تھا، وہ یاد ہو بڑا ایشو بنا رہا تھا اس کا، تو وہ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ کیڑا ہتھیار لین گیا سی، دیکھو نا بھئی، اگر ہمیں کوئی انجن ونجن کی ضرورت پڑ جائے، لائک جو ہم ہیلی کاپٹر خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کے انجن ونجن کی ضرورت پڑ جائے جو چائنا میں اپنا وہاں پہ بن رہا ہے، ہم نے چائنا والا ہیلی کاپٹر ریجیکٹ کر کے تو ترکی والا ہیلی کاپٹر اڈاپٹ کیا تھا، تو اس کا انجن جو تھا وہ امریکن میڈ تھا، اب اس کا جو آلٹرنیٹو انجن بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ATK ہے میرا خیال ہیلی کاپٹر کا نام، کوئی اس طرح کا نام ہے اس کا، ٹھیک ہے، آپ بتائیے گا نیچے آ کے۔ تو وہ تو ہم یوکرین سے نہیں خرید رہے تھے، اور ویسے بیشتر ہماری چیزیں جو ہیں جیسے ہم نے یوکرین سے وہ ٹینکوں کے انجن بھی الخالد اور زرار وغیرہ کے لیے، روس سے تو نہیں لیتے ہم کوئی ایسا چیز۔ روس سے تو ہم نے یہ MI-16 ہیلی کاپٹر وہ تو بہت پہلے کے لے لیے ہوئے تھے محمد تینو کی لینڈ پہ جیسے، ٹھیک ہے۔ یعنی عمران خان نواز شریف نہیں ہے، وہ قومی سلامتی کے ایشو کے اوپر بھی منہ ماری کر رہا ہے اور کرے گا۔ یہ بونگیاں نہ مارے تو وہ عمران احمد خان نیازی کیا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ بھئی پاکستان کے جتنے بھی جوائنٹ وینچرز ہیں وہ یا تو ترکی کے ساتھ ہیں، آرمز اینڈ ایمونیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یا چائنا کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ دو ممالک کے ساتھ ہیں، اور ترکی بھی بہت سارے معاملات میں یوکرین سے تعاون لیتا ہے۔ ہائی ٹیک جو جب رشیا ٹوٹا تو اس کی ہائی ٹیک کا جو علاقہ تھا وہ اس علاقے میں لگی ہوئی تھی، تو وہ یوکرین کو مفتی کی لب گئی، تو یوکرین بھی ترکی بھی لیتا ہے، ہم بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرا مطلب ہے کہ انڈیا بھی میرا خیال کچھ اپنے پارٹس وغیرہ ان سے خریدتا ہے۔ تو روس کے پاس تو ٹیکنالوجی ویسے ہی پیچھے رہ گئی ہوئی ہے، ابسلیٹ ٹیکنالوجی۔ بھئی کنزی ڈرون نے توائیاں پھیر دیتیاں پھڑ کے، پہلے آذربائیجان کی جنگ میں، اب یوکرین کی جنگ کے اندر وہ ڈرون کے ذریعے اس نے ٹینکوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے ہیں،
وہ T-72 ٹینک اور T-52 ٹینکس بھیج رہا ہے اب جنگ کے اندر روس. اس کا مطلب ہے کہ مطلب کہ جو اس سے ایڈوانس لیول تھا ان کا جو آج کل زیر استعمال تھا فلیٹ ہو گئے. جو لیٹسٹ ٹینک ہیں وہ فلیٹ ہو گئے ہیں یا روس کو اپنی پڑ گئی ہے, اس نے چھپا لیے ہیں. اور پرانے طرز کے جو سکریپ ٹینک ہیں جو ہم جیسوں کو سبسڈائز ریٹ پہ بیچے جا رہے ہوتے ہیں سکریپ کے مول تول کے, تو وہ والے ٹینک بھیج رہا ہے ابھی اب جنگ کے اندر. تو آگے سے وہ ترکی کے ڈرون سمجھ گئے نا آپ. تو یہ عمران خان صاحب نے بونگی ارشاد فرمائی ہے کہ میں روس سے اسلحہ لینے گیا تھا. یار بندے کو کوئی تھوڑا سا کوئی شرم کر لینی چاہیے بونگی مارتے ہوئے, لیکن نہیں بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو میرا ہاتھ ہی نکل گیا. میں کہا یار ایک کرن لگا ہے اور ایک ہی کرن ڈے ہے. سر اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, 2700 ارب روپے کی مس اپروپریشن سامنے آئی ہے, اکاؤنٹڈ فار نہیں ہوتے. یہ کون سے پیسے ہیں؟ یہ وہ پیسے ہیں جب بادشاہ سلامت جو ہوتے ہیں نا عمران احمد خان نیازی صاحب, انہوں نے اب بھی آپ کم از کم میں جس علاقے میں گھومتا ہوں وہاں پہ کوئی سڑک بن رہی ہے, کوئی گلی بن رہی ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے, تو اپنا وہ ساتھ میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ دیکھیں شہباز شریف نے آتے ہی کام شروع کروا دیے. میں نے کہا بیٹا اس طرح کی چیزوں کے کام ایسے تھوڑی شروع ہوتے ہیں, اس کے لیے ایک سمری بنتی ہے, سروے ہوتا ہے, پھر سمری بنتی ہے, سمری بن کے اس کی اپروول ہوتی ہے, اپروول کے بعد پھر اس کے لیے ٹینڈرز کال ہوتے ہیں, پھر کانٹریکٹر کرتے ہیں. یہ کو کم از کم 6 مہینے سال کا سرکل ہوتا ہے. تو اتنی جلدی تو یہ کام نہیں کر سکتے نا. یہ بیسیکلی شروع کروائے تھے جناب عمران خان صاحب. اور عمران خان صاحب نے کیوں کروائے تھے؟ ان کے یوتھیا میں خود بتاتے تھے کہ 3 سال تو اس نے کچھ نہیں کیا. اب آپ دیکھیے گا کیسے آپ کو ڈیولپمنٹ کا کام نظر آئے گا, کیونکہ 4تھے سال کے اندر 5ویں سال کے شروع میں ہی مہاتما نے الیکشن کال کرتے رہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ دیکھیے گا کہ کیسے وہ صحیح کام جائے گا. تو اس کے اوپر جناب ہمارا ماتھا ٹھنکا. لیکن جب واقعی سڑکوں پہ, گلیوں پہ, بازاروں میں کام شروع ہوا, اور کام بھی اوپرا نا, مطلب پیسے پورے کرو, حاضری لاؤ, پیسے پورے کرو, اگلے الیکشن تک بس یہ چلنا چاہیے, چل جانی چاہیے سڑکیں, بس اس کے بعد ہمیں کچھ لینا دینا نہیں. مہاتما نے شروع کیا تھا کام, مسلم لیگ دور کے پڑا ہے. مجھے یاد ہے کہ 90 کی دہائی کے اندر جو پیپلز پارٹی نے کھیل کھیلا PMLN کے ساتھ, کہ نواز شریف اور شہباز شریف سب جیسے ہی آتے تھے تو یہ آتے ہی نا نئی ریکروٹمنٹس کے اوپر پابندی لگا دیا کرتے تھے. تو وہ 2.5-3 سال جب حکومت ان کی ختم ہوتی, پیپلز پارٹی آتی, وہ دھڑا دھڑ ان سیٹوں کے اوپر بھرتیاں کرتی. ٹھیک ہے, اور مطلب کہ ان کے بندے جیل چلے گئے, کیونکہ نواز شریف صاحب نے بھرتی ہی نہیں کو ہونے دینی ہوتی تھی, شہباز شریف نے بھرتی کوئی نہیں ہونے دینی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ جیسے ہی ان کی حکومت جاتی تھی وہ آتے ہی وہ کرتے, اس کو فل کر دیتے. ٹھیک ہے, تو جب فل کرتے تو پھر اللہ خیر صلی اللہ. اس لیے آپ کو بیوروکریسی کے اندر اور خاص طور پہ 17 سے نچلے گریڈ کے اندر جالوں کی ایک بہت بڑی اکثریت نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ 90 کے دہائی کے اندر تو ہوا, اب وہ ریٹائر ہونا شروع ہو گئے ویسے بائی دا وے اپنی سروس پوری کر کے. تو یہی اب ہونے لگا عمران خان کے ساتھ. انہوں نے پچھلے 3 سال کوئی بھرتی نہیں کی, نہ کوئی ٹیچر, نہ نرس, نہ ڈاکٹر, نہ یہ نہ وہ, کھپ ڈالتے رہے میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا. اب وہ بھرتیاں جو ہیں وہ PMLN کو کرنے کا موقع ملے گا. ظاہر ہے وہ کسی نے مطلب کہ اگر وہ میرٹ پہ بھی کرتے ہیں تو جن کو میرٹ پہ جاب ملے گی وہ اس بات کو تو دیکھے گا نا کہ کس دور کے اندر اس کو جاب ملی ہے. ایک اس کے دل کے اندر قوموں تو ہوگا نا. تو وہ سلسلہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن جس بات سے ہم نے اوپن کیا تھا کہ 2700 ارب روپے کی مس اپروپریشن یا مس ڈیکلریشن ہے, بادشاہ سلامت کے موڈ میں آیا کہ یہ کام کر دیں, تو انہوں نے جو چاپلوس ہوتے ہیں, جو بیوروکریسی, انہوں نے کہا جی کر دو, بادشاہ سلامت نے کہہ دیا. اب اس طرح کے لیے وہ رکھا ہوتا ہے کہ اپروول بعد میں لے لی جائے گی, اپروول بعد میں لے لی جائے گی. ٹھیک ہے, اب وہ اپروول کا ٹائم ہی نہیں ملیا. 2 بجے ستیا اٹھتا سی ہیں, اور 3 بجے جناب وہ اپنے ترجمان نہیں, پہلے وہ کابینہ کا اجلاس کرتا تھا 4 بجے تک, اس کے بعد ترجمانوں کا اجلاس 4-5 گھنٹے کا کرتا تھا, ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا تھا, ٹاک شوز, یہ کون سی گالی نکال رہا ہے. تو اس کے بعد وہ جا کے تو پھر ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے وہ 1 ارب روپے کا جس پہ خرچہ آ گیا, 96 کروڑ روپے کا, اس کے اوپر پٹرول جل گیا. 55 روپے کلومیٹر پہ کے حساب سے اگر 96 کروڑ روپے کا خرچہ آیا ہے 3.5 سال میں, تو کتنے کلومیٹر چلا ہوگا یار ہیلی کاپٹر, اس کی تو سروس نہیں ہو گئی ہوگی.
کیوں بھائی؟ آج کل نظر نہیں آ رہا 55 روپے کلومیٹر والا فواد چودھری کہیں پہ آپ کو میڈیا پہ ادھر ادھر نظر نہیں آ رہا ڈیفینڈ کرنے کے لیے نا اپنی پارٹی کو، جو اچھل اچھل کے پڑا کرتا تھا، اچھل کے ٹکر مارا کرتا تھا. ہاں ایک وہ جرنلسٹ ہیں، جرنلسٹ نما وہ چیز ہیں، اینکر شنکر ہیں، وہ جب نا اپنا اللہ بھلا کرے وہ جن کے ہاں جاب کر رہے تھے، یعنی کہ اپنا مبشر لقمان صاحب کے ہاں، ان کی جاسوسیاں فواد چودھری کو پہنچا رہے تھے، اور جس دن وہ تھپڑ والا واقعہ ہوا ہے اس دن وہ بندہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر بندے کے اندر کو تھوڑی سی شرم حیا ہو تو بندہ ادھر ادھر منہ کار لیتا ہے. وہ اب بھی اپنی طرف سے بڑا مقبول بن کے تو ٹویٹیں پر میرا بڑا دل کیا کس دن کہ یار جا کے لکھوں کہ وہ تھپڑ والا کی رپورٹنگ کرنے والا کیا واقعہ تھا، وہ جو آپ کاٹ ان وہ کیا آپ پکڑ گئے تھے دونوں فری کین کے درمیان کراس فائر کے اندر پکڑے گئے تھے، اور پھر آپ جو تھے وہ معافیاں مانگی تھیں آپ نے دونوں پارٹیوں سے. خیر اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں. تو وہ 2700 ارب روپے کی مس اپروپریشن ہوگی کہ اس کی اپروول لیٹر بعد ازاں کر دی جائے. جس طرح عمران خان صاحب نے پیٹرول سستا کر دیا، اور اب جو ڈفرینس ہے وہ تو آپ کو آئل کمپنی کو پے کرنا پڑے گا نا، تو اس کی اپروول ہی کسی فورم سے نہیں ہوئی، اس گورنمنٹ نے آ کے اس کی اپروول دی. تو اسی طرح یہ مس اپروپریشن ہے، پیسہ جاری ہو گیا، لیکن اس کے لیے جسٹیفیکیشن کے لیے جو سمری تیار ہونی ہے اور متعلقہ فورم سے اپروو ہونی ہے وہ کوئی نہیں ہوئی، اور وہ پیسہ دھڑا دھڑ خرچ ہونا شروع ہو گیا. تو مہاتما دی ہو گئی چھٹی. لیکن یہ ایک بہت خطرناک بات ہے. میں خطرناک بات اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ اسی ہفتے میں آپ کے سٹاف لیول کی آج یا کل میں میٹنگ ہونے والی ہے، اور عین اس وقت پہ جس بھی شخص نے یہ خبر جاری کی ہے یا کروائی ہے وہ پاکستان کا حامی نہیں ہو سکتا، یا اسے پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کے مفاد کے اندر یہ خبر کی یہ ٹائمنگ نہیں تھی. IMF نے پھاڑ لینا، وہ تواڈے ہاں تو پیسے کا بھی پتہ نہیں لگتا کہ کدھر خرچ کرن لگے ہیں، تو اس سے پراپرلی خرچ بھی نہیں کرتے. بھئی ان کے ہاں یہ میٹر نہیں کرتا کہ مہاتما بیٹھا ہوا ہے یا چاچو بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے ہاں میٹر نہیں کرتا کہ شہباز شریف بیٹھا ہے، وہ تو حکومت پاکستان سے ڈیل کر رہے ہیں نا. تو بیوروکریٹ تو وہی ہیں، تبدیل تو نہیں کیے چاچو نے. تو وہ کہیں گے اچھا یہ 2700 ارب روپیہ آپ کا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ مس اپروپریٹ ہوئے ہیں یا مس ریپرزینٹ ہوئے ہیں، تو تسی انہیں پیسے یار 2700 ارب روپیہ $13 بلین ہیں، پتہ ہی نہیں تو. ٹھیک ہے، ایک اور پاکستان کے خلاف وہاں پہ بن جائے گا. تو اس لیے یہ کوئی وطن دوستی نہیں ہے اس خبر کا اجرا اس اہم موقع کے اوپر اور اس کو ڈسکس کیا اور کرایا جانا. لیکن اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمیں ان کرداروں سے باہر نکل آنا چاہیے. اور خاص طور پہ جو ہے آخری بات کیا ہے، دیکھیے دورہ ہوا ہے ہمارا، ہمارے فورسز کے چیف چائنا گئے ہیں اور چائنا نے $2 ارب بھجوا دیا. ٹھیک ہے، 1% شرح سود کے اوپر. اوکے، لیکن اب کچھ لوگ اس کا کریڈٹ دینے کی کوشش کریں گے اسی طرح باجوہ صاحب اور ان کے کولیگز کو، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جناب کارگل کے ذریعے کشمیر تو لے لیا تھا مشرف نے، یہ تو نواز شریف غداری کر گیا نا بھائی جان، انہوں نے ناک رگڑوائے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا جو جن قوتوں نے پہلے روکا تھا نا وہ آ کے یہاں پہ پہلے گارنٹی کر کے جائیں پھر ہم. ٹھیک ہے، تو جن قوتوں نے روکا تھا وہ قوتیں کو وہاں پہ جانا پڑا فلائی کر کے. میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ عزت رکھنی چاہیے ہر ایک کی، لیکن آپ نے اسی پہ پروپیگنڈا شروع کروا دیا کہ وہ تو باجوے کے منہ کو دیے گئے. یہ چپ کروائیں شہید ٹلی کو، ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم حقیقت بولنا شروع کر دیں گے. وہ بھائی جان انہوں نے ناک رگڑوائے ہیں، انہوں نے کہا جی تسی بند کیتا سی، آپ نے بند کیا تھا، سی پیک کروایا تھا. ٹھیک ہے، تو آ کے ادھر پہلے گارنٹی کریں. پہلے بھی آپ کو نواز شریف کے دور میں بھی سی پیک شروع کرنے سے پہلے آپ کو لائن پہ لیا تھا، آپ کو مطلب کہ وہ کیا ہوتے ہیں اعتماد میں لیا تھا. آپ نے اپنے لیے الگ ایک فورس بنانے کے لیے، ریز کرنے کے لیے کچھ پیسے ڈیمانڈ کیے تھے، وہ ہم نے آپ کو ادا کر دیے تھے. اس کے باوجود سی پیک نہیں چلا اور آپ کے بندوں نے روکا. ٹھیک ہے، FWO کو گوادر سے آپ نے وڈرا کیا. پانی کا پلانٹ اور اس طرح کی دوسری چیزیں پہنچی ہوئی تھی، وہ 4 سال سے آپ نے کنٹینر نہیں کھلنے دیے. تو تسی دسو تانوں کوئی اعتراض ہے؟ تہاڈی ضروریات ٹینک جہاز وغیرہ تو ہم سارے کر رہے ہیں، یہ کیوں انہیں کہنا پڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے پاکستان کے ججز ہوں، جرنیل ہوں
اور پاکستان کے بزنس مین ہوں، ان سب کی اولادیں جو ہیں یا تو یورپ میں پڑھتی ہیں یا یورپ میں رہتی ہیں، یا کم از کم ان کے پاس دوسری نیشنلٹی ضرور ہوتی ہے۔ اب دل ملا ہوا ہے ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ جو جوتے مار رہے ہیں۔ جس طرح عمران خان کو جو ڈونیشن دیتا ہے اس کو وہ جوتے مارتا ہے نا سب سے زیادہ، اس طرح یورپ کو جو ہے وہ ان کے دل ملے ہوئے ہیں ادھر، کیونکہ جا کے داتا دربار دیکھ دیو امریکہ دا ڈالر تھلے ڈگ پہ، ایسا دے فون آندے ہی ہون کے نا جی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار احباب ان کے بزنس سارے امریکہ اور یورپین کنٹریز کے اندر ہیں، جبکہ وہ یورپین کنٹریز جو ہیں اس ملک کو کوئی لفٹ کرانے کو اکنامکلی تیار نہیں ہے، تو لے دے کے ہمارے پاس رہ جاتا ہے چائنا۔ تو چائنا ساڈا پائی ہے، تو چائنا بہادر جو ہے وہ کہتا ہے پہن گل سیدھی سیدھی ہمارے ساتھ سیدھی سیدھی بات کرے، یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ نے بھی اس کے ساتھ ہونا ہے۔ پھر یہ نہیں کہنا آپ نے، آپ کے جنرل عاصم باجوہ صاحب جو ہے وہ ہمارا دل دکھانے والی سٹیٹمنٹیں نہیں دیں گے جب ہمارے لوگ جو ہے وہ دہشت گردانہ حملے کے اندر شہید ہو جائیں گے یا مارے جائیں گے۔ اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے طلب فرمایا تھا۔ آپ اگر یہ بات اصرار نہ کرتے کہ یہ $2 ارب باجوہ صاحب کے منہ کو ملے ہیں، تو ہم بھی یہ نہ بتاتے کہ انہوں نے سی پیک کے اوپر کیا کیا ناک رگڑوایا ہے۔ ٹھیک ہے، معذرت چاہتا ہوں، گستاخی ہو گئی ہو تو نظر انداز کر دیجیے گا، میں منہ پھٹ سا آدمی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے جی اس وقت تک کی داستان۔ تو جو اس کا کریڈٹ ہے اس کو دیں اور باتوں کو ماضی سمجھ کے آگے چلنے دیں۔ میں آخر میں ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اس حکومت کو لیڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نواز شریف صاحب کے والد صاحب جو تھے وہ فوت ہوئے، تو انہوں نے جو تھا وہ ان کی ڈیڈ باڈی بھجوائی اور وہ یہاں پہ دفن ہوئی مشرف دور کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ خیر بیگم صاحبہ جب اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئیں تو وہ تو ادھر جیل میں ہی تھے، تو ان کو پیرول پہ رہا کیا گیا۔ تو ایک کسی نے آپ کے ساتھ اس وقت ایک جس طرح بھی صحیح، کسی کے بھلے بریگیڈیئر نیاز صاحب کے باعث ہی صحیح، لیکن کسی نے آپ کو فیور کی تھی، اینڈ اٹس ٹائم ٹو ریٹرن دیٹ فیور۔ اور اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مشرف کو واپس آنے دینے اور اس کو دفنائے جانے کی یہاں پہ وہ آفر کر دیتے ہیں، تو وہ کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن مشرف کا آخری وقت ہے نہیں، بنیادی طور پہ ان کو ہے پرکنساس یا ارکنساس جو بھی ہے، اس کا وہ جو راشا کی بیماری ہے وہ ہے۔ اور یہ بیماری جو ہے لوگ کہتے ہیں کسی کسی کو ہوتی ہے، اور چودھری شجاعت ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ چودھری شجاعت اس کی تھراپی کرواتے ہیں 6 مہینے بعد جا کے، وہ کتھے جی وہ کتھے انہوں نے اپنی فیکٹری لائی ہے یار، وہ یا اسپین کے اندر کروانے جاتے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے، اور ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں۔ ہاں ان کے الفاظ آڈیبل نہیں ہیں یا ان کے منہ کے پٹھوں کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو اس کے باوجود وہ اپنی پارٹی کے اس وقت سربراہ تو ہیں نا جی، ہیں، اور سیاست بھی کرتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی ہیں، تو وہ جو ہے وہی مشرف صاحب کو ہے۔ تو اس لیے وہ کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے، اس کے اندر بندے سروائیو کرتے ہیں۔ میرے ایک دو جاننے والے بھی ہیں بزنس مین جو ہیں، ان کو بھی ہے ماشاءاللہ، بہت گروپ آف انڈسٹریز چلا رہے ہیں، بل ملتے نہیں ہیں کسی سے، اور کیونکہ تاکہ وہ ایک بھرم ہے نا، تو دوستوں کو رہے پتہ، تو ہم جیسے جو لوگ ہیں منہ پھٹ وہ دروازہ کھول کے چلے جاتے ہیں، میاں سب کی حال ہے خیریت۔ تو وہ میرے اوپر بھی ایک ملاقات کے اندر انکشاف ہو گیا کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تو بہرحال ان کی بیماری یہ والی ہے، اور راشا اب تک کی اطلاع کے مطابق، اور وہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کے ساتھ بندہ سروائیو نہ کر سکے۔ اصل ایشو ان کو لا کے دفنانے کا نہیں ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ ان کو اس حالت میں لایا جائے گا، اور پھر فون آئیں گے بے نامی فونوں سے کالیں آئیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ آپ کی ٹکٹ ہے اور یہ آپ کا وہاں پہ ہوٹل کا سٹے ہے، تو جائیں ذرا مشرف صاحب کا انٹرویو تو کر رہے ہیں۔ تو اب وہ خرچہ شاید بچانا چاہ رہے ہوں، کیونکہ آج کل آسٹیرٹی ڈرائیو چل رہی۔ اور ماری محمد کتنے گئی جیڑی کہتی سی انہوں نے لفافے چھپا کے تو پیسے دیتے گئے سن $، جب میں ان سے آخری دفعہ ملنے گئی ہوں تو وہ کتنے گئی آج کل نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔
چیلنج نا، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.